نبی سے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہودیوں سے بات کیجئے، عیسائیوں سے بات کیجئے، جن کو آسمانی کتابیں ملی ان سے بات کیجئے اور ان سے کہیے کہ اے پڑھے لکھے لوگوں، آؤ کم از کم اس پر تو اتفاق کرو کہ ہمارا اللہ ایک ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، ہمارا اس سے تعلق ہونا چاہیے۔ اس میں کیا اختلاف ہے؟ اس پوائنٹ میں جب تمہارا ہمارا اتفاق ہے تو کم از کم آئیے اس پر تو اتفاق کریں تاکہ دنیا کا نقشہ درست ہو اور ہمارے درمیان جو تعلقات ہو وہ اسی بنیاد پر ہو کہ باپ ایک، رب ایک۔ اور یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی اعتقادی اور مذہبی، انسانی اور حقیقی بنیاد ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسی پر ساری عمارت کو تعمیر ہونا ہے۔ جب اس بنیاد پر عمارت کو تعمیر کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ دو فرقوں میں، دو برادریوں میں، دو مذہبوں میں بھید بھاؤ یا فرقہ واریت کا کوئی عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا سکتا جس سے نفرتیں پیدا ہوں اور جس سے انسان سے بھاگنے لگے۔ یہ صورتحال نہیں پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس کو نقصان پہنچانے کا جو لوگ ارادہ کریں گے، جو یہ چاہیں گے کہ صحت کو بیماری میں بدل دیں، جو یہ چاہیں گے کہ امن کو دہشت میں بدل دیں، جو یہ چاہیں گے کہ سکون کو انتشار میں تبدیل کر دیں، وہ ضرور اس کے مستحق ہوں گے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے، ان کو دور کیا جائے، ان سے نجات حاصل کی جائے۔ وہ بیکٹیریا ہیں، وہ مہلک جراثیم ہیں، اور جس طرح مہلک جراثیم کے لیے اینٹی بائیوٹک دوائیں لی جاتی ہیں اور جسم سے ان جراثیم کو ختم کرنے اور نکال باہر کرنے کی ہر ڈاکٹر محنت کرتا ہے اور ہر دوا کا یہی مقصد ہوتا ہے، ایسے انسانی معاشرے کے اندر جو نفرت پھیلائیں، جو فرقہ واریت پھیلائیں، جو فتنہ پھیلائیں، جو انتشار پیدا کریں، جو انسانوں کو کاٹیں اور ان کے درمیان فرقے کی دیواریں اٹھائیں، یہ لوگ بیکٹیریا ہیں، یہ جراثیم ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان جراثیم کو صحت مند جسم سے دور رکھنا چاہیے، ورنہ ایک جسم متاثر ہوگا، پھر مرض متعدی ہوگا، دوسرا متاثر ہوگا، نتیجتاً بیماری پھیلتی چلی جائے گی اور وبا بن جائے گی۔ اس لیے وبا سے تحفظ کے لیے جراثیم کو ختم کرنے کی خاطر اینٹی بائیوٹک دوائیں دی جائیں اور ایسی گیسز استعمال کی جائیں یا کیمیکلز استعمال کیے جائیں جن کے ذریعے سے مہلک جراثیم کو ختم کیا جائے، جیسے کٹمل ختم کیے جاتے ہیں اور مچھر ختم کیے جاتے ہیں، اور جیسے بہت سے کیڑے مکوڑے نقصان پہنچانے والے ختم کیے جاتے ہیں اور مکھیوں کو مارا جاتا ہے، ویسے ہی ضروری ہے کہ انسانوں میں اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جن کا کردار کھٹملوں کا ہو، مچھروں کا ہو، جن کا کردار ناگوں کا ہو، اژدہوں کا ہو، بھیڑیوں کا ہو، تو پھر انسانی آبادی کو ان سے محفوظ کرنے کے لیے ان کو یہ تو دور کرنا پڑے گا کہ وہ انسانی آبادی میں داخل نہ ہو سکے، اس پر حملہ آور نہ ہو سکے، اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، یہ ان کو ختم کرنا ہوگا، یہ آخری علاج ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا پوری انسانی آبادی کو تباہ کر دیا جائے۔ یہی وہ قانون ہے جو نیچرلی اس دنیا میں چل رہا ہے۔ جانور بھی اس قانون پر عمل کرتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو اللہ نے ان کی نیچر میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ ایسا چارہ خود بخود استعمال کرتے ہیں اللہ کی گائیڈنس کی بنیاد پر کہ جو ان کی بیماری کا علاج بن جاتا ہے۔ وہ اپنا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر تو کر نہیں سکتے، باڑے میں بسے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام رکھے ہیں اور ان کو فطرت کے طور پر ایسی رہنمائی دی ہے کہ وہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو کسی چارے پر منہ مارتے ہیں جو چارہ ان کے لیے جڑی بوٹی کا کام کرتا ہے اور ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا جہاں تک تعلق ہے، جس کو یہ برین دیا گیا ہے، جس کو دماغ دیا گیا ہے، جو علم کے ذریعے سے اس کو ترقی دیتا ہے، ملٹیپلائی کرتا ہے،
وہ ظاہر ہے کہ علم کو حاصل کرتا ہے، اس میں ڈاکٹر بنتے ہیں، اس میں کمپاؤنڈر بنتے ہیں، اس میں فارمیسسٹ تیار ہوتے ہیں، اس میں دواؤں کی پہچان ہوتی ہے، ان کی معلومات ہوتی ہیں، اور ان دواؤں کا پھر استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے جراثیم کو ختم کیا جاتا ہے، یہ عمل ہوتا ہے۔ یہ وہ فطری قانون ہے جس فطری قانون کو اللہ تعالیٰ نے ہر انفرادی اور اجتماعی واقعے کے ساتھ مربوط کر کے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے عقل مندو، اے دانشورو، اگر تم قصاص کا قانون نافذ کرو گے تو تمہیں زندگی ملے گی۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو قانون قصاص کو نافذ کرو، اور قانون قصاص یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے، کوئی مارے تو اسے مارا جائے، چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، زنا کرے تو اسے کوڑے لگائے جائیں یا سنسار کیا جائے، سزا سخت بھی ہو، عبرتناک بھی ہو، اور نافذ کی جائے تاکہ معاشرہ پورا محفوظ رہے۔ لاکھوں انسانوں کی حفاظت کے لیے ایک چور کو مارنا پڑے گا، ایک ڈکیت کو مارنا پڑے گا، ایک ظالم اور ایک مجرم کو مارنا پڑے گا۔ ایک کو اگر بچانے کی کوشش کی جائے گی تو پوری سوسائٹی کرپٹ ہو جائے گی، اور نہ صرف یہ ہوگا کہ سوسائٹی کرپٹ ہو جائے گی، سوسائٹی کے اندر سے نکلنے والے سوسائٹی کے ریپریزنٹیٹیو اور نمائندے کرپشن میں سب سے زیادہ نمایاں ہوں گے۔